وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے سوال کیا ہے کہ جس شادی کے اندر ڈھول میوزک گانا بجانا ڈانس وغیرہ ہو، کیا وہ نکاح حرام ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ نکاح کس چیز کا نام ہے۔ نکاح لڑکی اور لڑکے کی موجودگی اور لڑکی کے ولی کی موجودگی، گواہوں کی موجودگی اور حق مہر کے ہونے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو مسنون خطبہ اس میں پڑھا جاتا ہے، ان تمام باتوں کا نام نکاح ہے۔ دوبارہ سن لیجئے کہ نکاح جو ہے وہ لڑکا لڑکی ان کی باہم رضامندی، اس کے بعد لڑکی کا ولی، ٹھیک ہے، اس کا باپ، بھائی، بڑا بھائی، والد نہیں ہے تو بڑا بھائی، یہ بھی نہیں ہے تو چچا، تایا، خالو، ماموں، جو بھی رشتہ دار خاندان یا ننیال میں بڑا ہے وہ اس کا ولی بنے گا، وہ پھر گواہ، اس کے بعد مسنون خطبہ اور حق مہر، یہ ہے نکاح، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے ہاں جو تقاریب ہوتی ہیں نکاح کی، اب اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو تقاریب ہوتی ہیں نکاح کی، وہ باقاعدہ طور پر ہندوانہ رسموں سے لبریز ہوتی ہیں۔ ہمارے نکاح کی تقریب کے اندر زیادہ تر ہندوؤں کی رسمیں موجود ہیں، وہ پائی جاتی ہیں، وہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ صرف نکاح مسنونہ، ہمارے شادی کی تقریب کے اندر صرف مسنون جو چیز رہ گئی ہے وہ ہے مولوی صاحب کا اسٹیج پہ آنا اور وہاں پر بیٹھ کے مسنون خطبہ پڑھنا اور ولی سے اجازت لینا اور حق مہر کا اعلان کرنا اور دعا دینا، بس اتنا سا ہمارے ہاں جو ہے نا مسنون چیز رہ گئی ہے۔ اور اس کے بعد جتنی بھی چیزیں وہ سب ہندوانہ رسمیں۔ تو یاد رکھیں کہ نکاح تو ہو جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس نکاح میں برکت ہوگی؟ کیا اس نکاح پر اللہ کی رحمت ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہوگی؟ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی؟ تو یاد رکھیں کہ جس نکاح کے اندر یا جس شادی میں، نکاح کی تقریب میں یا ولیمے کی تقریب کے اندر ہندوانہ رسمیں موجود ہوں، ڈھول، میوزک، گانے بجانے، ڈانس وغیرہ موجود ہو، آتش بازی، یہ سارا کچھ موجود ہو، تو اس نکاح سے خیر اور برکت اللہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کی تائید اور نصرت اٹھ جاتی ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں اس شادی کی تقریب سے اٹھ جاتی ہیں۔ اگر بالفرض اللہ نہ کرے اس جگہ پر اللہ کا عذاب آ جائے تو لوگ جتنے بھی وہاں موجود ہوں گے، جس طرح کے بھی ہوں گے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوں گے اور سارے اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بادشاہت فرمائی کہ جہاں پر اللہ اس کے رسول کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، استہزاء کیا جا رہا ہو اللہ کے دین کے ساتھ، کھلی نافرمانی اور کھلی اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی کی جا رہی ہو، تو وہاں پر تم نہ بیٹھو۔ اگر وہاں بیٹھے ہوئے ہو تو وہاں سے اٹھ جاؤ۔ ایک بندہ گیا، اس نے دیکھا کہ یہ سارا کچھ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہاں سے چلا جائے، ٹھیک ہے؟ اس کو معلوم چل گیا کہ وہاں پر یہ سب کچھ ہوگا، اختلاط ہوگا، عورت اور مرد ایک ساتھ بیٹھیں گے، بے حیائی ہوگی وہاں پر، ڈھول، یہ سب کچھ ہوگا، تو اس کو چاہیے، اس ایمان والے مرد، ایمان والی عورت کو چاہیے کہ وہ جائے ہی نہ، ٹھیک ہے؟ اگر وہاں چلا گیا اور وہاں جا کے بیٹھ گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو الگ بیٹھا ہوں، تو وہ اس محفل کا حصہ سمجھا جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ جس محفل، جس مجلس کے اندر اللہ اس کے رسول کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کے دین کے ساتھ استہزاء کیا جا رہا ہو، کھلی نافرمانی ہو رہی ہو، کھلی بغاوت ہو رہی ہو، بے حیائی کے کام کھلے طور پر ہو رہے ہوں، تو تم اس مجلس کا حصہ نہ بنو، وہاں سے اٹھ جاؤ، چلے جاؤ، وہاں نہ جاؤ۔ اور اگر تم وہاں پر بیٹھے رہے، وہاں موجود رہے، تو تم بھی انہی کا حصہ سمجھے جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت فرمائی قرآن مجید کے اندر۔ تو اس روح سے ہماری جو تقاریب ہوتی ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ کھیلا جا رہا ہوتا ہے، کوئی نصیحت کر دے تو اس کا مذاق بن جاتا ہے، تو پھر ایسی محفلوں کے اندر جانا صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کا حوصلہ ہے زبردست کہ آپ وہاں جا کے نصیحت کریں گے تو پھر آپ جائیں، وہاں نصیحت کریں۔ اگر آپ کی نصیحت پر لوگ عمل کر لیں اور اس کام سے رک جائیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا اور وہ محفل اچھی ہو جائے گی۔ اور آپ نے وہاں نصیحت کی، سب کچھ کیا اور پھر وہ لوگ باز نہیں آ رہے
آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا آپ کیوں آ گئے ہماری محفل خراب کرنے کے لیے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ وہاں سے آپ اٹھ جائیں، اپنی فیملی کو لیں، اپنے احباب اپنے بچوں کو لیں، اپنی بیوی کو لیں، یا عورت اپنے شوہر کو لے، اپنے بچوں کو لے، اور اس محفل سے نکل جائے اور کہہ دے کہ ہم اس محفل کا حصہ نہیں بن سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہاں بچت ہو جائے گی. تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اس نکاح سے خیر و برکت سب کچھ اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا.